أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حمل کی حالت میں اگر عورت کو طلاق دی جائے تو یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور یہ طلاق شریعت کے عین مطابق ہے، جبکہ پبلک میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی طلاق درست نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ علماء کرام میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ طلاق بالکل درست ہے۔ وہ طلاق جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے وہ دو طرح ہوتی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ عورت حمل کی حالت میں ہو اور اسے طلاق دی جائے۔ نمبر دو یہ کہ عورت جب حیض سے پاک ہو تو ہم بستری کرنے سے پہلے اسے طلاق دی جائے، اور وہ طلاق جو حیض کی حالت میں ہو وہ خلاف شریعت ہے، اور وہ طلاق جو حیض ختم ہونے کے بعد ہم بستری کر لینے کے بعد دی جائے وہ بھی خلاف شریعت ہے۔ تو شریعت کے مطابق طلاق دو طرح ہے، نمبر ایک حمل کی حالت میں، نمبر دو یہ کہ عورت جب حیض کے خون سے پاک صاف ہو تو ہم بستری کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی جائے۔ اور ایسی طلاق کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی کہ جب وہ حمل بچے کی شکل میں اپنی مدت پوری کر کے ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا یا وقت سے پہلے ساقط ہو جائے گا تو تب اس عورت کی عدت ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ عورتیں جو حمل کی حالت میں ہوں ان کی عدت یہ ہے کہ حمل جو ہے وہ بچہ بن کر یا نامکمل شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے۔ تو وضع حمل سے پہلے اس عورت کا خاوند اپنی بیگم سے رجوع کر سکتا ہے اگر طلاق پہلی ہے یا دوسری ہے، اور اگر تیسری طلاق ہے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی اور دوسری طلاق کی شکل میں اگر عدت کے دوران خاوند رجوع نہیں کرتا تو یہ عورت اس خاوند سے الگ ہو جائے گی اور اب اسے کسی اور جگہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔